نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے تھے اور سونگ بھی رہے تھے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری بھی بچے ہیں، ہم بھی بچوں کو چومتے ہیں، ہمارے بھی پوتے ہیں، ہمارے بھی دھوترے ہیں، لیکن ہم چومتے ہیں سونگتے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ آپ چوم بھی رہے ہیں سونگ بھی رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی یہ جنتی پھول ہیں اور پھولوں کو چوما بھی جاتا ہے سونگا بھی جاتا ہے۔ اس حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام۔ ہم اس بچے کو بڑا خوش نصیب بچہ سمجھتے ہیں جس کے کان میں آذان کسی عالم نے دی ہو، کسی مفتی نے دی ہو، کسی پیر نے دی ہو، کسی سید کسی شیخ نے دی ہو۔ لیکن قربان جاؤں میں امام حسین کی ذات مبارکہ پر، میری ہر نسل آنے والی نسل ان کے نام پر قربان۔ امام حسین وہ مرد کلندر جن کے کان میں آذان خود آذان والے نے دی، خود آذان والے نے دی، اور ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قربان جاؤں میں اس حسین پر جس کے کان میں آذان جس نے دی وہ کہنے لگا اشہد انی محمد رسول اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام نے آذان دے کر کیا سبق دیا؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کے کان میں جو آذان دی اس کا کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا اے حسین جو آذان میں نے تیرے کان میں دیے اس جیسی کوئی آذان دے نہیں سکتا۔ اے حسین اب تو ایسی نماز پڑھنا جو تیری نماز جیسی کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا، میرے آقا علیہ السلام جیسی کوئی آذان دے نہیں سکتا۔ کرب و بلا کی تپتی زمین پر جو میرے حسین نے نماز پڑھی اس جیسی کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا۔ آج ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن مسجدوں کی صفوں میں امام حسین نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھی ہے۔ ہم تو ایئر کنڈیشن مسجدوں کے اندر پنکھے چلا کر کولر چلا کر نماز پڑھتے ہیں۔ حسین ابن علی نے گرم ہوا اور تانبے کی طرح تپتی زمین میں بھی امام حسین نے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ جو آذان میرے نانا نے دی تھی اس جیسی آذان کوئی دے نہیں سکتا، اور یہ حسین وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جیسی کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، یزیدیت کا اصول ہوتا، نماز روزہ فضول ہوتا۔